اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ معروف عالم دین مولانا محمد حسین مسعودی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور آج کا ہمارا یہ پروگرام جو اس سال کا سن 1445 ہجری کے ایام اضحیٰ کا آج آخری دن کا پروگرام ہے۔ ایام اضحیٰ تمام ہو گئے ہیں اور ہم یہاں پر بڑے سوگ میں اس دو بنا پر ہیں، ایک تو امام علی مقام اور کربلا والوں کا سوگ، اور دوسری طرف اس بات کا افسوس کہ ہم صحیح طرح حق ادا نہیں کر پائے ہیں۔ میں سب سے پہلے مولانا محمد حسین مسعودی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اس ایام اضحیٰ کو گزرتے ہوئے جس طرح دیکھا اور شرکت کی، ذاتی طور پر مجالس خود بھی پیش کیں اور آپ جلوس میں دیگر مقامات پر اضحیٰ کے حوالے سے موجود رہے، تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ ہم نے اس سلسلے میں اس سال اضحیٰ کے حوالے سے جو کچھ بھی کیا ہے اس میں اپنے حیات کے اندر کیا مثبت کچھ حاصل کر پائے ہیں، یا کہ ہم ابھی بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جو سوال ہے آپ کا کہ ایام اضحیٰ جو اب تقریباً اختتام کے قریب یا اختتام پذیر ہو چکے، لہٰذا اس حوالے سے ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا، ایک سوال اس انداز سے بھی عام طور پہ پوچھا جاتا ہے۔ اور چونکہ 8 ربیع الاول یقینی طور پر خود فرزند رسول خدا امام حسن عسکری علیہ السلام جو کہ امامت کے 11ویں مینارہ ہیں، امامت کا 11واں نور ہے، جو مولا میں چاہ رہا تھا یہ سوال ہم دو کریں گے، لیکن میں چاہ رہا تھا پہلے وہ سوال اضحیٰ کے حوالے سے، کیونکہ اضحیٰ کے دن گزر گئے ہیں اور ساتھ میں جب اب آخری دن ہے امام کی شہادت کا، تو ہم اس حوالے سے بھی کچھ سوالات رکھتے ہیں، تو ہم وہ علیحدہ سے کریں گے۔ جی، ایام اضحیٰ کے حوالے سے جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہی تھا کہ چونکہ ہم نے محرم الحرام یعنی گویا 2 اور سوا 2 مہینے یعنی 68 دن جسے کہا جائے، یہ ہم نے ایک خاص محنت کے ساتھ گزارا، اور اس کے لیے اس سال ماہ محرم کے لیے میں نے اپنے کچھ تخیل کو بھی پیش کیا تھا، اور وہ یکم ربیع الاول، یکم محرم الحرام اور اس کے ایام میں بتایا بھی تھا کہ ذکر حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام تازہ ہوتا ہے ہر ایک اضحیٰ کے بعد، اسلام تازہ ہوتا ہے ہر ایک اضحیٰ کے بعد، اور یقیناً ماہ محرم یہ اسلام کی تازگی، اسلام کی حیات، اسلام کی آبیاری، اور جسے کہنا چاہیے کہ دین نبی کی چمن کی بہار کا بھی نام کہا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے ایام محرم الحرام میں جو کچھ عبادات انجام دی، جو ذکر الہی کیا، جو ذکر انبیاء کیا، جو ذکر مظلوم کربلا کیا، آل رسول کا ذکر کیا، آیا یہ ہماری زبان تک رہ گیا یا ہمارے قلب میں اتر گیا؟ اگر یہ ہمارے قلب تک اتر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اب نور خدا جلوہ گر ہو گیا۔ اور اگر ہم نے صرف اس کو ایک رسم کی حد تک، جو کہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اضحیٰ منائی نہیں جاتی ہے، اضحیٰ بپا کی جاتی ہے، اور جو چیز بپا ہوتی ہے وہ اندر سے باہر آتی ہے، اور جو چیز رسم ہوتی ہے وہ صرف دکھاوے کی حد تک ہوتی ہے۔ تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جنہوں نے کیا ہے اسے رسم کے انداز سے لیا ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثریت نے، بچوں نے، ہمارے جو خواتین ہیں، ہمارے جو یعنی حلقہ احباب جس کو کہیں گے کہ بلکہ اس سے قطع نظر کہ کسی خاص مسلک کا کوئی ہو،
بلکہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. یہ بیداری کیا ہے؟ انسانیت ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، یعنی انسانیت کو جو سو گئی ہے، جسے سلا دیا گیا ہے، یہ شیطان نے اپنے سال بھر اپنی گویا انوائرمنٹ میں گھیر لیتا ہے، تو یہ اعضا آ کر کے اسے پاک و پاکیزہ کرتی ہے. جیسے رمضان ہے تو قرآن کی بہار کہلاتا ہے، عبادتوں کی بہار کہلاتا ہے، اسی طریقے سے محرم الحرام اسلام کی بہار کا نام ہے. یہ بہار اسلام ہے، یہ حیات اسلام ہے. وہ اسلام جو مسخ کر کے کسی اور شکل و صورت میں مسلمانوں کے حوالے کیا جانا تھا، اس اسلام کو حسین ابن علی نے کیا ہے؟ حیات ابدی عطا کر دی، اسے حیات عطا کر دی، اسے یعنی کہنے چاہیے ایک نئی شکل و صورت میں محفوظ کر دیا کہ قیامت تک اب کیا ہے؟ حسین منی و انا من الحسین کی تفسیر یہی ہے کہ نانا کا دین آگے تک جائے گا. اذان رہے گی، روزہ رہے گا، نماز رہے گی، حلال محمدی حلال محمدی رہے گا، اور حرام محمدی ابد تک کیا ہے؟ حرام محمدی رہے گا. یہ چیز حسین ابن علی نے اس کو زمین پر پیدا کر دیا. اب ہم نے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، جلوسوں میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں مل جائیں، لیکن اسے عادت نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے، اسے رسم و رواج نہیں ہونا چاہیے. استثنائی چیزیں ہیں کہ عامی غلطی کے امکانات ہمیشہ پائے جاتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر سال کی نسبت میں ہوا ہے اور ترقی ہوئی ہے اس سلسلے میں. جو دین اور مذہب اور اسلام جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں، اذہان میں اور عملی شکل میں سامنے آیا ہے. الحمدللہ بہت زیادہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر روز یہ جو ہے نا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. یہ حسین کون؟ حسین یعنی اسلام. حسین کون؟ حسین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حسین کون؟ یعنی لقاء اللہ. حسین کون؟ یعنی فنا فی اللہ. یہ منزلیں لوگ جو ہے وہ اللہ سے قریب ہو رہے ہیں، عبادات سے قریب ہو رہے ہیں، رسول اکرم کی ذات گرامی سے قریب ہو رہے ہیں، ان کی آل پاک سے قریب ہو رہے ہیں. تو یہ سب ارتقاء اسی کا اللہ تعالیٰ سے، یہی خدا چاہتا ہے، اس کے دین سے اور حضور سرور کائنات اور محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے اصولوں سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں مسلسل. اچھا، آج کا یوم خاص طور پر امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ہے، اور آپ کی شہادت جو ہے وہ بھی ایک بہرحال واضح طور پہ ایک المیہ ہے. میں چاہوں گا کہ آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کے شہادت کے حوالے سے بھی چند کلمات پیش فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین تک کچھ بات پہنچ سکے. اچھا، یہاں پر بس میں ایک جملہ پہلے والی بات سے صرف متصل کر کے بات کو مکمل کر دوں کہ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کئی سالوں سے، اور یہ جو گویا کہ آپ 21ویں صدی کہتے ہیں، یہ آج 23 سال جس کو ہو گئے، یہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر روز مذہب حسینیت، یعنی اب 2 ہی مذہب رہ گئے، یا یزیدیت ہے یا حسینیت ہے. تو حسینیت کا مذہب ہر روز ارتقا پا رہا ہے، ہر روز جلا پا رہا ہے، ہر روز جو ہے اس کے افکار روشن ہوتے جا رہے ہیں. وہ پیغام جو رسول اکرم دینا چاہ رہے تھے وہ ہر سال کی نسبت اس سال گزشتہ سے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، چاہے وہ کربلا کا میدان ہو، یا یوں کہیے کہ نجف اشرف ہو، کہ ایران ہو، کہ پاکستان ہو، کہ افغانستان ہو، کہ امریکہ ہو، کہ کینیڈا ہو، کہ آسٹریلیا ہو، ہر جگہ پر الحمدللہ عزائے حسین بڑی بھرپور طریقے سے یعنی بپا کی گئی، اور اس کے فیض و برکات کو نہ صرف مومنین، نہ صرف مسلمین، بلکہ کیا ہے، یاد رکھیے گا جملہ وہی ہے کہ کیا ہے، کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، یہ چرخ نوح بشر کے تارے ہیں حسین. تو بس یہاں پہ تو یہی والی بات ہے کہ اب یہ زمین سے لے کے آسمان کی طرف سفر ہے جو معراج بھی کہلاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے بس میں اتنا کہوں گا کہ وہ زمانہ بڑا ہی پرآشوب زمانہ تھا کہ جب سن 60 یعنی 260 ہجری اور وہ ایام 255 ہجری جسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کی شہادت، اور اتنی مظلومانہ شہادت ہے یہ کہ دیکھیے جیسے حسین ابن علی کی شہادت تھی، مظلوم کربلا کی شہادت تھی، یقیناً وہ مدینہ چھوڑ کے آئے اور پھر کیا ہے
وہ کرب و بلا میں آباد ہو گئے، لیکن میں کہوں کہ وہ شہر سے ویرانے کی طرف گئے اور وہاں دین کو پیدا فرمایا، وہاں دین کو کیا ہے محفوظ فرما دیا۔ لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے شہر میں موجود ہیں، سامارا کا شہر موجود ہے اور اس کے اندر قیام پذیر ہیں، مگر اتنی تکلیف دہ صورت ہے کہ ان کا اپنا گھر ہی قید خانہ بنا ہوا ہے، یعنی گھر کے اندر ہیں مگر مقید ہیں، گھر کے اندر ہیں مگر گھر کے اندر بھی محفوظ نہیں، گھر کے اندر ہیں مگر گھر کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ گھر والے نہیں۔ عسکری علیہ السلام کو کیونکہ عسکری کا لقب آپ کا ہے، تو وہ عسکری کے حوالے سے جو آپ کا واقعہ ہے ذرا ناظرین تک پہنچ جائے تو۔ دیکھیے میں پھر وہی عرض کروں گا کہ آپ کی ایک تو قوت کے حوالے سے یقیناً، چونکہ اس کے بعد جو 12ویں امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یعنی جو آپ کے فرزند ارجمند ہیں، جن کو آنا ہے اور جنہوں نے پورے اس دنیا کو، کرۂ ارض کو کیا ہے ظلم و جور سے نکال کے عدل و انصاف کی طرف لے کے آ جانا ہے، جب دین اسلام صرف ایک خطے میں نہیں، مکے میں نہیں، مدینے میں نہیں، یا عرب و عجم میں نہیں، بلکہ پوری زمین پر اپنے آب و تاب کے ساتھ، تو اس وقت اس زمانے کی تیاری امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس انداز سے کی ہے کہ انسان کو یہ محسوس ہونے لگ جائے کہ اگر میرے بعد یہ جو پردہ غیبت کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، یہ آخری فرزند رسول خدا جو غیبت میں جانے والے ہیں، تو اس کے ذریعے سے کس طریقے سے مومنین کو، مسلمین کو گویا وہ فیض جس کو کہتے ہیں کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اس کی تیاری یہ جو ہے، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے خاص طور پر کیا ہے ان کی ذمہ داریوں میں اہم ترین ذمہ داری ایک یہ تھی، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ذمہ داری تھی کہ اپنے بعد دین کے محافظ، یعنی دین کے محافظ ہونا، دیندار ہونا اور ہے اور دین کا محافظ ہونا اور ہے، یعنی اس کی طرف منتقل کرنا تھا، رسالت مآب کے بعد سلسلہ امامت کو شروع ہونا تھا۔ اسی طریقے سے امام حسن عسکری کی بھی یہ ذمہ داری تھی کہ اب تسلسل امامت جو 250 سال مسلمانوں نے جس سے فیض حاصل کیا تھا، وہ باب اب اس ظاہری طور پر بند ہو کر کے اور غیبت کی صورت میں منتقل ہونے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے تیاری کرانا کہ اب جو 12واں امام ہے یہ تمہیں ظاہر بظاہر نہیں ملے گا، بلکہ پردے کی اور ایک کیا ہے حجاب کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور پھر حجاب بھی 2 طرح کا حجاب ہوگا، ایک کیا ہے وہ صغرا ہوگا اور ایک کبرا کی صورت میں چلا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو یہ ذمہ داری بہت مشکل کام تھا کہ کسی عام انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا، جو امام نے بأحسن طریقے سے اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ مل کر کے مومنین اور مسلمین تک پہنچایا۔ یہی سب سے اہم ترین ایک ذمہ داری، جس کو کہنا چاہیے کہ اصل میں تو آپ کا نام عسکری ہے، لیکن عسکری قوت اگر نظر آئے گی تو پھر کیا ہے وہ آپ کے فرزند کی صورت میں نظر آئے گی، جن کے لیے یوں کہا جائے کہ وہ آیت کا مصداق خارجی جو کہنے چاہیے کہ یا رسول اکرم کے لیے آیا، یا پھر ان کے آخری فرزند کے لیے آئے گا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مولانا محمد حسین مسعودی صاحب۔ آج کا ہمارے پروگرام ناظرین اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے۔ ہمیں یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ہر سال، آیا وہ رمضان ہو، محرم ہو یا ربیع الاول، ہر ماہ، ان کے علاوہ بھی دیگر مہینے ہیں، جس میں بھی جو بھی صرف دینی اور مذہبی ہی نہیں، کیونکہ ہماری جو زندگی ہے یہ دین سے الگ نہیں ہے، ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز قربتاً الی اللہ ہونے کی بنا پر دین سے اٹیچڈ ہے۔ اور آج کے اس جدید دور میں، یوں تو ہر دور کو جدید کہا جاتا ہے، کیونکہ جس وقت وہ دور گزر رہا ہوتا ہے اس وقت جدید ترین ہوتا ہے، بعد میں وہ پرانا کہلاتا ہے۔ آج کے اس جدید دور میں جب کہ اتنی ترقی کی جا چکی ہے اور سوشل میڈیا بھی سامنے آ چکا ہے، اور سوشل میڈیا ایسا ہے جہاں کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے صحیح اور غلط کہنے کی، وہاں پر یہ ضرور ہے کہ پرکھنے کے لیے ہم اور آپ اتنے عام ذہن نہیں رکھتے
کہ ہم کچھ بھی سن لیں اور کسی کی بھی سن لیں، کیونکہ جو شخصیات بیان کر رہی ہوتی ہیں ان کی بھی اہمیت ہوتی ہے، اور جو شخصیات غلط بیان کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی نظر میں ہوتی ہیں کہ وہ ان کی بات کو مانا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا سوشل میڈیا جو صرف ہمارے ہی ملک نہیں بلکہ پورے ورلڈ، پوری دنیا سے جو پیغام پہنچا رہا ہے، تو بات وہیں آ کے رکتی ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔